آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس عنوان سے ہم کچھ باتیں کریں گے کہ دین اسلام کی روشنی میں ہمارے معاشرے کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے دن بدن ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں ویسے ہی ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ بگاڑ آتا جا رہا ہے۔ تو منبر و محراب کا یہ فرض ہے کہ عوام الناس کو برے اعمال سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں اور جو راہ مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے، اس کی ہدایت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرتے رہیں۔ یہ ایک منبر و محراب اور ایک خطیب پر، ایک عالم دین پر ضروری اشیاء میں سے ایک چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی آیات کا نزول فرمایا، پورا قرآن مسلمانوں کی جو ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس میں اکثر آیات معاشرے اور افراد کی اصلاح کے لیے نازل ہوئیں۔ اگرچہ قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں کے قصے اور پچھلی قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بھی کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا، لیکن پورا واقعہ اگر وہ پوری ایک سورت کی شکل میں ہو، آدھے سپارے کی شکل میں ہو، 200 یا 150 آیات کی شکل میں ہو، جس بھی قوم کا واقعہ آپ پڑھیں اس واقعے کو خواہ مخواہ بیان نہیں کیا گیا۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے اور اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کہانی اور اس پورے واقعے سے جو کچھ ہمیں حاصل ہونا ہے اس کو بھی بیان کیا۔ بے مقصد اور بے معنی کوئی چیز بھی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نے چند دن پہلے مشورہ کیا تھا انتظامیہ مسجد سے کہ انشاءاللہ ہم عن قریب خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر درس قرآن بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، کہ ایک مہینے میں ایک جمعہ قرآن کریم کے درس پر ہوگا کہ ہم اس میں اولاً تو پہلے جو واقعات ہیں پچھلی قوموں کے ان کو تفصیل سے بیان کریں گے اور جو ضروری چیزیں ہوں گی ان کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو ہم پورے قرآن کا درس انشاءاللہ، ارادہ تو یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اسی مسجد میں ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے آیات کا نزول فرمایا، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی واقعات ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں، جتنے بھی پچھلے قوموں کے واقعات ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، یہ صرف ایک کہانی کی صورت میں نہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ صرف ایک واقعہ ہی ہے، صرف دلچسپی کے لیے یا مزے لینے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے ہمیں سبق حاصل ہونا تھا، جو نصیحت اس میں تھی، اس کو بیان فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کے جو واقعات ہیں پچھلی قوموں کے واقعات، وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے نازل فرمائے کہ تم پچھلی قوموں کا حال پڑھو، ان میں سے جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر سے عدول کیا، پیٹھ پھیری، دور بھٹا، اس کے ساتھ ہم نے کیا کچھ کیا، تم اس کو پڑھ کر اپنے اوپر لاگو کرو کہ اگر تم اپنی زندگی کے اندر پچھلی قوموں والے احوال کو اپنا لوگے تو تمہارے ساتھ اللہ بھی یہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو آیات نازل فرمائی ان میں افراد کی اصلاح کا ایک پہلو ہے۔ اور یاد رکھیں، معاشرے کا جو دار و مدار ہوتا ہے، معاشرے کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ افراد پر ہوتی ہے۔ ہر بندہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، میں بھی حصہ ہوں، میرے کردار کی وجہ سے معاشرے پر اثر پڑے گا۔ آپ میں سے ہر بندہ معاشرے کا حصہ ہے، ایک قوم کا، ایک گلی کا، ایک محلے کا وہ فرد ہے، اس کے اچھے کردار کی وجہ سے معاشرے پر اچھے اثرات پڑیں گے، اس کے برے کردار کی وجہ سے معاشرے پر برے اثرات پڑیں گے۔ اگر ایک محلے کا ماحول اچھا ہے، ایک گلی کا ماحول اچھا ہے، ایک گھر کا ماحول اچھا ہے، گھر کے ایک کمرے کا ہی ماحول اچھا ہے، تو اسی گھر کے ایک کمرے سے بھی ہم معاشرے کو ایک اچھا فرد دے سکتے ہیں۔
اپنی اولاد کی صورت میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پورے گھر کے اندر اچھا ماحول نہیں چل رہا، لیکن گھر کا ایک فرد چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی بنے، تو وہ کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کو باہر نہیں بھیجتا، اپنی اولاد کو اپنے چچا کے بیٹوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں لگانے دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ وہ گندی راہ پر چل چکے ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ چل پڑا، ان کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، کہیں اس کے اوپر برے اثرات نہ پڑیں، وہ کمرے میں بند رکھتا ہے اپنی اولاد کو۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں معاشرے کو ایک اچھا فرد دوں۔ جب معاشرے میں اچھے افراد ہوتے ہیں تو معاشرہ خود بخود خوبصورت بنتا ہے، خود بخود اچھے افراد کی جو خوشبو ہوتی ہے معاشرے میں پھیلتی ہے۔ تو پہلی بنیادی بات یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کہ ہر فرد کو اچھا ہونا چاہیے۔ افراد جو ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، بچوں کی مائیں ہوں، دادیاں ہوں، نانیاں ہوں، بہنیں ہوں، یا بچے کا باپ ہو، دادا ہو، نانا ہو، ہر بندے کا بچے پر اثر ہے۔ چھوٹا بچہ نانی سے بھی اثر لیتا ہے، دادی سے بھی لیتا ہے، باپ سے بھی لیتا ہے، ماں سے بھی لیتا ہے، علاقے سے بھی لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کی بنیاد افراد پر ہے۔ اور دوسری بات کہ ہر بندہ چاہتا تو یہ ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ معاشرے کی اصلاح نہ ہو، ہر بندہ چاہتا ہے۔ لیکن کمزوری کہاں ہے کہ ہمارے چاہنے کے باوجود معاشرہ بگڑتا کیوں جا رہا ہے؟ چاہنے کے باوجود ہم اس کی اصلاح کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ معاشرہ اچھا ہو، ہر فرد اچھا ہو، لیکن ہمارے دل کے اندر کیا ہے کہ میں اچھا ہوں یا نہ ہوں، کوئی اور اچھا ہو۔ ہم دیکھنا کسی اور کو اچھا چاہتے، اپنے آپ کو نہیں سنوارنا چاہتے۔ تو یاد رکھنا، اچھائی کی بنیاد بندے کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتا تو کسی اور کو کبھی بھی درست نہیں کر سکے گا۔ جب تک وہ خود راہ مستقیم پر نہیں چلے گا، دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر کیسے چلیں گے؟ باپ نماز کے وقت سگریٹ پی رہا ہو، بیٹے کو کہے جا نماز پڑھا، جائے گا بیٹا؟ نہیں جائے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کوئی نماز کی اہمیت ہوتی تو میرے والد اذان جو ہوئی ہے سگریٹ کو چھوڑ کر نماز کی طرف جاتے، وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ میرا والد میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ سے شروع ہو، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری باتوں کو لوگوں کے دلوں تک اتار دیتا ہے۔ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کا عرصہ جو کفار مکہ میں گزارا اعلان نبوت سے پہلے، کتنا صاف ستھرا عرصہ گزارا۔ میرے آقا کو صادق اور امین کا لقب کوئی صدیق اکبر نے نہیں دیا، صادق اور امین کا لقب ہمارے نبی کو حضرت عمر بن خطاب نے نہیں دیا۔ یہ ابو جہل، عتبہ و شیبہ، میرے آقا کے دشمن، اتنے بڑے کافر کفار مکہ نے رسول اللہ کو صادق اور امین کا لقب دیا ہوا تھا۔ یہ حضور کا کردار ہے ان کے سامنے۔ رسول اللہ پر کتنا اعتماد تھا، سفر پر جاتے تھے اپنی جوان بیٹیاں رسول اللہ کے حوالے کر کے جاتے تھے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، ان کے ذہن میں صرف معاشرے کا ایک فرد ہے، نبی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی کہ وہ اپنی امانتیں رسول اللہ کے پاس رکھتے تھے، اپنی جوان بیٹیاں، اپنی بہنیں جس فرد کے حوالے کر کے جاتے تھے، جس بندے پر کفار مکہ کو اندھا یقین تھا، وہ پورے مکہ کے اندر ایک فرد جس کو محمد کہا جاتا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ستھرا کردار آپ نے معاشرے کے سامنے رکھا۔ وہ ہجرت والی رات تک، اب تو 13 سال گزر چکے ہیں اعلان نبوت، 40 سال کے زندگی کے بعد، 40 سال کی عمر کے بعد میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی، پھر آپ نے 10 سال مدینہ پاک میں گزارے۔ تو ہجرت والی رات بھی کافروں کی، کفار مکہ کی امانتیں میرے آقا کے پاس تھیں، اگرچہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی نہیں مانتے تھے، اگرچہ وہ حضور کے انکاری تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن حضور کا کردار کتنا سونا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کتنا تھا۔ وہی کافر جو آپ کی جانوں کے دشمن تھے، رات کے اندھیرے میں جنہوں نے پورا منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ سارے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے،
انہی کی امانتیں بھی میرے آقا کے پاس تھیں، لیکن حضور کی وفاداری دیکھو، ہجرت والی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کو بھی بلایا اور حضرت علی المرتضیٰ کو بھی بلایا۔ آپ نے فرمایا صدیق رات کو ہم نے نکلنا ہے مدینہ پاک کی طرف، اور حضرت علی کو بلایا، علی تم میرے بستر پر سو جانا، یہ تھیلی فلاں کافر کی ہے، یہ امانت فلاں کافر کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ پیسے فلاں کے ہیں، یہ سونا چاندی فلاں کا ہے، اے علی یہاں رات سو جانا، جب صبح ہو ہر کافر کی امانت اس کے گھر پہنچا کر پھر مدینے آنا۔ کوئی ہماری جان کا دشمن ہو اور اس نے ہم سے پیسے بھی لینے ہو، ہم واپس کریں گے؟ ہم تو اس کے قریب بھی نہیں لگیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا کردار کہ پورا مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شہر جہاں حضور پیدا ہوئے، جہاں حضور نے بچپن گزارا، حضور نے جوانی گزاری، جس گلیوں میں رسول اللہ کھیلے، وطن اصلی، اس سے کافر نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار پر داغ نہیں لگنے دیا۔ ہجرت والی رات حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کے ساری امانتیں حوالے کی اور ایک ایک کا نام لے لے کر تھیلی کے اوپر نشان لگا لگا کر بتائے کہ فلاں امانت فلاں کافر کی ہے، فلاں فلاں کی ہے، ہر گھر کے اندر امانت پہنچا کر اے علی کل تم نے مدینہ المنورہ میں آنا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب تب آتا ہے، قومیں تب بدلتی ہیں، لوگوں کے دل تب پلٹتے ہیں جب دلوں کو پلٹانے والے کا اپنا کردار ستھرا ہو۔ جب ہر گھر کا فرد خود بہترین بن جائے گا، اس کا کردار ستھرا بن جائے گا، تو اس کی نگہبانی میں تربیت پانے والی اولاد، اس کے گھر کا ہر فرد خود بخود ستھرا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص رعایا والا ہے۔ صرف یہ نہ سمجھو کہ بادشاہوں کی رعایا ہوتی ہے، فرمایا ہر فرد رعایا والا ہے۔ کلکم راع، ہر فرد کے ماتحت لوگ پرورش پاتے ہیں، تربیت پاتے ہیں۔ ایک دادا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے پوتوں کی اچھی تربیت کرے، اپنی پوتیوں کی اچھی تربیت کرے۔ ایک باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے معاشرے کو ایک اچھا فرد تیار کر کے دے۔ اچھی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، ان پر فرض ہے۔ اب جو معاشرہ چل پڑا ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہمارے بچے ہماری بچیاں کس راہ پر چل پڑی ہیں، ہر بندہ سوچے اور یاد رکھو کہ یہ ہم خوش نصیب آخری پیڑھی ہیں جن کی ماؤں کو ٹچ موبائل نہیں چلانے آتے۔ یہ ہم آخری پیڑھی ہیں، یہ وہ ہم خوش نصیب آخری کھیپ ہیں جن کی ماؤں کو ٹچ موبائل کے لاک کھولنے نہیں آتے۔ وہ ہم آخری خوش نصیبی آخری پیڑھی ہیں جن کی مائیں سی یو یا مس یو کہہ کر بچوں کو گھر سے روانہ نہیں کرتی، کہتی ہیں جا پتر اللہ کے حوالے۔ یہ آخری پیڑھی ہے۔ اس کے بعد جو مائیں اب تیار ہو رہی ہیں، جو بچیاں تیار ہو رہی ہیں، انہوں نے معاشرے کی ماں بننا ہے۔ پھر دیکھنا ایک وہ وقت آئے گا، لوگ یہ وقت بھی چراغ اٹھا کر ڈھونڈیں گے کہ یہ وقت بھی ہمیں مل جائے، یہ بھی بہت ستھرا تھا۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کو تیار نہ کیا، اپنے معاشرے کو اچھا فرد تیار کر کے نہ دیا، اپنی بیٹیوں کی صحیح اصلاح کریں، اپنی اولاد کی صحیح اصلاح کریں، اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کریں۔ ہر بندہ صرف اگر اتنی ذمہ داری اپنے ذمہ میں لے لے کہ اللہ نے 2 بچے دیے ہیں، ان 2 بچوں کی اچھی تربیت کر کے معاشرے کو 2 اچھے افراد دوں گا، کتنی بڑی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ساری زندگی اسی طرح گزاری، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا۔ اگرچہ لوگوں نے حضور کی نبوت پر انگلیاں اٹھائیں، لیکن کسی بدبخت کی یہ جرت نہ تھی کہ حضور کے کردار پر انگلی اٹھا سکتا، کیونکہ معاشرہ اس کو جھوٹا کہتا۔ ورنہ ان کا دل تو چاہتا تھا کہ یہ وہ شخص جس نے ہمارے پرانے دینوں پر، پرانے مذہبوں پر آ کر حملہ کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتا ہے۔ ان کا جی چاہتا تھا، ابو جہل کا جی چاہتا تھا، عتبہ اور شیبہ اور کفار مکہ کا جی چاہتا تھا کہ معاذ اللہ اس کے کردار پر انگلی اٹھائیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس کا کردار پورے اہل مکہ کے سامنے کتنا ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ اگر ہم نے کوئی بکواس کی بھی صحیح تو معاشرہ ہمیں لان تان کرے گا۔ بندے کو اپنا کردار ایسا ستھرا بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی، پوری زندگی گزار کر دکھائی ہے۔ دیکھو بچوں کی تربیت پر ایک حدیث ہے، بڑی پیاری ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ چھوٹے بچے تھے، حضور کے وفات کے وقت ان کی عمر 6 سال تھی. سوچو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے وقت ان کی کتنی عمر ہوگی؟ چھوٹے بچے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی ہمارے گھر تشریف لائے ہماری ملاقات کے لیے. میری والدہ گھر میں موجود تھی، ہمارے گھر تشریف لائے. تو والدہ کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دور کھیل رہا تھا، میری والدہ نے مجھے مٹھی بند کر کے لالچ دی، جس طرح ہم بچوں کو لالچ دیتے ہیں کہ میرے پاس آؤ تمہیں چیز دوں گی، ماں کہتی ہے نا تجھے چیز دوں گی میرے پاس آ، بچہ دور ہو. تو حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے بلانے کے لیے، لالچ دینے کے لیے مٹھی بند کر کے مجھے دکھائی اور کہا کہ اے عبداللہ ادھر میرے پاس آؤ تمہیں چیز کھلاتی ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عامر فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، میں بھاگتا آیا چیز کے لالچ میں، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں بھاگتا آیا. اور اللہ کے رسول میری ماں کے اس کردار کو دیکھ رہے تھے کہ مٹھی بند ہے، بچے کو لالچ دے کر بلا رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں میری ماں سے پوچھا اے مائی یہ تو بتا تیرے ہاتھ میں کچھ ہے بھی صحیح یا بچے کو دھوکہ دے رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں میری ماں نے مٹھی کھولی، اس میں کھجور تھی. سنو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آج تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. دیکھو معاشرے کی اصلاح پر حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا. اسی فرمان پر ہی بندہ غور کر لے کہ ہم اپنی اولاد کو ایک دن میں کتنے دھوکے دیتے ہیں. اپنے ہی بچوں کو باپ کہتا ہے یہ کر دے آئس کریم کھلاؤں گا، مہینہ ہو گیا نہیں کھلائی. بھئی تو کہیں نہ نہیں کھلا سکتا تو یا تو وہ بات پوری کر جو تو کہہ رہا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ نقصان کیا ہے؟ ایک تو جھوٹ کا گناہ الگ، نقصان یہ ہے کہ بچے کی جو پرورش ہو رہی ہے اس کے ذہن میں یہ بات ایسا ایسا بیٹھتی جا رہی ہے کہ چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے کا چھوٹے موٹے جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو میرا باپ بھی بولتا ہے، میری ماں بھی بولتی ہے، ہر روز کہتی ہے ایسا کام نہ کر، یہ کروں گی کرتی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے بچے کے ذہن میں جھوٹ کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی کہ جھوٹ کتنی بڑی بلا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات ہم خود ختم کر رہے ہیں. جب وہ بڑا ہوگا تو وہ کیسا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا آج ہاتھ خالی ہوتا تو تیرے نام اعمال کے اندر یہ بھی ایک جھوٹ لکھا جاتا. یہ حضرت عبداللہ بن عامر کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ وہی بچے ہیں جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لائے مدینہ المنورہ میں. تو پھر آپ یہ مکہ میں رہتے تھے. پھر جب حضور علیہ السلام کا مکہ شریف میں آپ کا ایک چکر لگا، حضور تشریف لے گئے تو ان کی ماں ان کو اٹھا کر یا رسول اللہ اللہ نے بچہ دیا ہے آپ گھٹی لگا دیں. تحنیک کہتے ہیں گھٹی لگانا، جسے چھوٹے، یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کوئی نیک صالح شخص اس کو کوئی میٹھی چیز اپنے منہ میں چبا کر اور تھوک سمیت اس کو کھلا دے، کھجور کھلا دے، یا کچھ نہ ہو تو تھوک کا ہی تھوڑا سا لعاب اس کے تالو کے ساتھ لگا دینا. اس کو گھٹی کہا جاتا ہے، یہ حضور کی سنت ہے. تو ان کی ماں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لائی، یا رسول اللہ اللہ نے بیٹا دیا ہے آپ اس کو گھٹی لگا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، پیار کیا، حضور نے کھجور چبائی، اپنے لعاب دہن. کیا شان ہے میرے آقا کے لعاب کی کہ کھاری کنویں میں جائیں تو وہ میٹھا ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عامر کی شان پر قربان جائیں کہ ان کو کتنی بڑی قسمت نصیب ہوئی. حضور علیہ السلام نے چھوارا تھا اس کو چبایا، اور چبانے کے بعد بچے کے منہ میں اوپر تھوڑا سا رکھ کر حضور نے تالو کے ساتھ جو لگایا. حضرت عبداللہ بن عامر یہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے حضور کی انگلی کو پکڑ لیا. اب بچے تھے، حضور علیہ السلام بڑا خوش ہوئے. نبی پاک نے سنو کیا ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا کہ ان کی ماں کو فرمایا تیرے بیٹے نے ہمارے لعاب دہن کے ساتھ اپنی محبت کا اس طرح اظہار کیا کہ ہماری انگلی کو خوب پکڑ کر چوسا ہے. سن یہ بڑا ہو کر لوگوں کو سیراب کرنے والا بنے گا. اب یہی حضرت عبداللہ بن عامر تھے جس صحرا میں چلے جاتے تھے پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا، پاؤں کی ٹھوکر مارتے تھے، اللہ نیچے سے چشمہ جاری فرما دیتا تھا. یہ سیدنا عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شان عطا فرمائی. معاشرے کی اصلاح کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 قسم کے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. 3 قسم کے جھوٹ بولنے پر گناہ نہیں بلکہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. حالانکہ جھوٹ بولنے کی کتنی بڑی مذمت ہے. جھوٹ بولنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے والے کے منہ سے اتنی گندی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ مسلمان کے قریب جو رحمت والے فرشتے ہوتے ہیں وہ 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں. جھوٹ اتنی بری چیز ہے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 قسم کے جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا يحل الكاذب الا في ثلاث، كاذب الرجل امرأته ليرضيها، والكاذب في الحرب، والكاذب ليصلح بين الناس، كما قال الاسلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی وقت بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، ہاں 3 مقام پر جھوٹ بولنے پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، 3 مقام پر جھوٹ بولنے پر بھی اللہ گناہ نہیں دیتا۔ پہلا مقام کون سا ہے؟ فرمایا کہ 2 لڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ اب یہ معاشرے کو حسن دیا جا رہا ہے، ایسے سچ سے جو 2 لوگوں کو مزید لڑا دے وہ جھوٹ بہتر ہے جو 2 لوگوں کی صلح کرا دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی تیسرا شخص آپس میں ناراض 2 لوگوں کے درمیان جا کر جھوٹی بات بھی کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ دونوں بھائی بھائی بن جائیں، اللہ تیسرے بندے کو جھوٹ بولنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی ہے کہ 2 بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں، ملاقات ہی نہیں کرتے، بات ہی نہیں کرتے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں۔ تیسرا بندہ اٹھے اور جا کر کہے کہ تو اس کے ساتھ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے، وہ تو تیرے بارے میں بڑا اچھا رویہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ نہ رکھتا ہو، وہ تو کل تیری بڑی تعریف کر رہا تھا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ پھر اس کو آ کر کہے کہ تو اس کو لان تان کرتا ہے، تجھے کیا پتا وہ تیرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے، اکیلی مجلس میں بیٹھ کر تیرے بارے میں تیری بڑی تعریفیں کرتا ہے، اگرچہ وہ نہیں کرتا، یہ اگر سے جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگوں کی صلح کروانے کے لیے تیسرا بندہ اگر جھوٹ بھی بولتا ہے، اس تیسرے بندے کو جھوٹ بولنے پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا کردار ہے حضور علیہ السلام کی معاشرے کی اصلاح کا۔ اگر تم چاہتے ہو معاشرے کی اصلاح ہو تو اس طرح بھی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ دوسرا کون سا ہے؟ تینوں سن لیں۔ دوسرا مقام کون سا ہے جہاں پر جھوٹ بولنے پر ثواب ہے؟ کہ شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ شوہر غصے میں ہے، اس کو بیوی اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں گھر جا کر غصہ کروں گا تو گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے، جا کر کہتے ہیں تیرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو چاند سے بھی سونی ہے اگرچہ کو جیو۔ لیکن اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور کہتا ہے تو چاند سے بھی حسین ہے، سورج سے زیادہ چمکدار تیرا مکھڑا ہے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کی آپس میں محبت کا ان کو ثواب تو عطا فرمائے گا، جھوٹ کا گناہ نہیں عطا فرمائے گا۔ یہ 2 مقام۔ تیسرا مقام میدان جنگ ہے کہ جنگ ہے ہی دھوکے کا نام۔ کافر دھوکہ دیتے مسلمان نہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت عطا فرمائی، اس پر بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ایک کافر تھے نا، ایک مسلمان تھے، حضور کے صحابی کافر کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے، تو اب پتہ تھا کہ مسلمان کے پاس، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی کیا حالت تھی صحابہ کی، نہ گھوڑے نہ سواریاں نہ تلواریں نہ کچھ، بس ایک معمولی سا جنگی سامان ہوتا تھا اور میدانوں میں کود پڑتے تھے۔ اب کافر پوری تیاری سے آیا کھڑا ہے، بڑے گھوڑے پر سوار ہے، مسلمان نیچے کھڑا ہے۔ اب پتہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک بندہ نیچے کھڑا ہے دوسرا گھوڑے پر سوار ہے، اوپر والا تو وار کرے گا، نیچے والے کو مار دے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے چونکہ میدان جنگ کے اندر دھوکہ دینے کی اجازت عطا فرمائی تھی، صحابی نے جا کر کافر کو پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا تو تو بڑی بدماشی دکھاتا تھا اور تو کہتا تھا میں بڑا پہلوان ہوں، میں بڑا مجاہد ہوں، تو اتنا گندا گھوڑا لے کر آ گیا، تیرے گھوڑے کی ٹانگیں زخمی ہیں، حالانکہ زخمی نہیں تھی۔ اب وہ دہل گیا کہ میرا گھوڑا ہی ناکام ہے تو میں کیسے جنگ میں کامیاب ہوں گا۔ وہ جو نیچے جھکا اپنے گھوڑے کی ٹانگیں دیکھنے کے لیے، صحابی نے اس کے سر کے بالوں سے پکڑا، اوپر سے تلوار چلا کر کافر کو فنار کر دیا۔ تو یہ 3 مقام ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی نبی پاک علیہ السلام نے اجازت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 چیزیں جن کا کردار معاشرے پر ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل رہا ہو کہ ہمارے جھوٹ کی وجہ سے بھی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، 2 بندوں کی آپس میں اصلاح ہو سکتی ہے، پھر ایسے سچ سے جھوٹ بہتر ہے جس سچ سے لوگوں کی نفرتیں آپس میں بڑھتی ہوں، وہ جھوٹ بہتر ہے جس جھوٹ کی وجہ سے لوگ آپس کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں، لوگوں کی آپس میں اصلاح ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح اس طرح بھی فرمائی ہے۔ آخری بات سنیں، مذاق میں کسی کا نقصان کرنا، یہ بھی ہمارا آج کل ایک ہماری ہوا چل پڑی ہے کہ لوگ مذاق میں ایک دوسرے کا بہت بڑے نقصان کر جاتے ہیں۔ نبی پاک نے اس کی اجازت عطا نہیں فرمائی۔
دیکھو حضور کے ایک صحابی تھے، حضور علیہ السلام سے بڑا مزاح کرتے تھے، حضرت نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے شدید ان کا مزاج تھا مذاق کرنے کا، حضور بھی ان کی باتیں سن کر لطف اندوز ہوتے تھے، شغلی بندے تھے۔ ایک بدو آیا حضور کی بارگاہ میں ملنے کے لیے مسجد نبوی میں، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھا، اس نے مسجد نبوی کے باہر اونٹنی باندھی اور خود اندر چلا گیا حضور سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اب یہ جو صحابی تھے حضور کے مذاق کرنے والے، ان کی عادت تھی مزاح کرنے کی، یہ اونٹنی کے پاس وہیں باہر کھڑے تھے، وہ دیہاتی صحابی اندر حضور سے ملنے کے لیے گئے۔ اب باہر سے حضرت عمر بن خطاب تشریف لائے۔ حضرت عمر بن خطاب نے سمجھا کہ یہ اونٹنی حضرت نعیمان کی ہے، وہ جو مذاق کرنے والی جن کی طبیعت میں مذاق تھا نا، حضرت عمر نے سمجھا کہ اونٹنی اس کی ہے۔ حضرت عمر گزرتے گزرتے اشارہ کرتے گئے کہ کاش کہ اس اونٹنی کا تو گوشت ہی کھلا دینا ذبح کر کے، یہ اشارہ کیا حضرت عمر نے مذاق کرنے کے لیے، سب صحابہ کو پتہ تھا یہ شغلی بندہ ہے مذاق کرتا ہے، تو حضرت عمر یہ اشارہ کرتے گئے۔ اب حضرت عمر کو پتہ نہیں کہ یہ اونٹنی تو کسی اور کی ہے، وہ جو اندر بیچارہ دور دراز سے مسافر حضور کو ملنے کے لیے آیا ہے۔ حضرت عمر اندر مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب حضرت نعیمان نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور، آپ کا جو حکم ہو ہم آپ کو گوشت کھلا دیتے۔ حضرت نعیمان نے کیا کیا؟ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس اونٹنی کو ذبح کرنا ہے، اونٹنی کسی اور کی ہے۔ اونٹنی کو مسجد نبوی کے باہر بچھا کر اس کو ذبح کر دیا، گوشت بنا دیا۔ اب وہ جو بدو تھے، دیہاتی صحابی تھے، وہ مسجد نبوی سے جیسے باہر آئے تو وہ تو حیران ہو گئے، انہوں نے شور مچا دیا کہ آپ کے صحابہ نے یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ کیا کیا؟ مسافر تھا، دور سے آیا تھا، اسی پر چڑھ کے آیا تھا، انہوں نے ذبح کر کے گوشت بنا دیا، اپنے کھانے پینے کا اہتمام کر لیا۔ حضور اندر سے بڑے غصے میں تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس نے یہ کیا ہے؟ کون ہے جس نے یہ کام کیا؟ اب حضرت نعیمان کو پتا تھا جو اونٹنی کو ذبح کیے تھے، حضور غصے میں وہ بھاگ گئے۔ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ وہ نعیمان نے کیا، جو آپ کے غلام ہیں، آپ سے مذاق کرتے رہتے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب حضور ان کے پیچھے اور وہ آگے، وہ بھاگ پڑے۔ حضور مدینہ کی گلیوں میں خود ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، صحابہ کو حکم دے اس کو ڈھونڈو اور پکڑو۔ اب حضرت نعیمان نے کیا کیا؟ ایک اور انصاری صحابی کے گھر میں گئے، جس کے گھر میں چھوٹا سا گڑھا تھا پانی بھرنے کے لیے، اس کے گڑھے کے اندر جا کر چھپ گئے اور اس انصاری صحابی کو کہا میرے پیچھے بندے لگے ہوئے۔ اچھا بتایا نہیں کون بندے لگے ہوئے ہیں، یہ بتایا میرے پیچھے بندے لگے ہوئے ہیں، مجھے یہاں گڑھے میں چھپا دو، اوپر لکڑیاں رکھ کر، اوپر چارپائی رکھ کر اوپر بیٹھ جاؤ، بندے آئے تو بتانا نا، میں یہاں چھپا ہوں۔ اس انصاری صحابی نے کہا ٹھیک ہے، کوئی پیچھے لگے ہوں گے، چلو اس کے ساتھ مسلمان ہے، اس کے ساتھ اچھائی کر دیتا ہوں۔ انصاری صحابی نے اس اپنے گڑھے کے اندر بند کیا، اوپر لکڑیاں ڈالی، اوپر چارپائی رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑے دیر کے بعد گلی والوں نے بتایا یا رسول اللہ نعیمان اس گھر میں گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ انصاری صحابی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس کے پیچھے اللہ کے رسول لگے ہوئے تھے اور اس نے آ کر میرے ساتھ مذاق کیا، میرے پیچھے بندے لگے ہوئے ہیں، بتایا نہیں اس نے۔ اچھا وہ انصاری صحابی نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ نعیمان یہاں آئے ہوں گے۔ اب اس انصاری صحابی نے پتہ کیا کیا؟ اس نے زبان سے نہیں بتایا، حضور کہہ رہے ہیں اچھا یہاں آئے تھے، اچھا دیکھتے ہیں، اور ہاتھ سے اشارہ کریں یہاں چھپا ہوا ہے، یہاں چھپا ہوا ہے، اور منہ سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہاں آئے تھے، ڈھونڈتے ہیں یہاں کہیں میرے گھر میں چھپا ہے، اچھا آپ کو مطلوب ہے وہ بندہ، ابھی ڈھونڈ کر دیتے ہیں، اور اشارہ کریں یہاں ہیں، اس گڑھے میں چھپا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اوپر سے چارپائی اٹھائی، اوپر سے لکڑیاں ہٹائی، تو حضرت نعیمان رضی اللہ تعالی ان کے سر میں مٹی، منہ کے اوپر مٹی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کتنا سونا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کر خود لے کر جا رہے ہیں، اور منہ سے مٹی بھی صاف کر رہے ہیں، اور بار بار پوچھ رہے ہیں اے نعیمان بتا تو نے ایسا کیوں کیا، بار بار پوچھتے ہیں، اور خود اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی بھی جھاڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا تو نے اس دیہاتی کی اونٹنی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ حضرت نعیمان نے جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے صحابہ کی خواہش ہو گوشت کھانے کی، میں کون ہوتا ہوں ان کو گوشت نہ کھلاؤں، انہوں نے کہا تو میں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، آپ کے صحابہ نے مجھے کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جیب سے اس دیہاتی کے جتنے پیسے بنتے تھے اس کو ادا کیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مذاق میں بھی کسی کا نقصان نہ کرے، یعنی کہ مذاق ہو گیا اور حضور علیہ السلام نے اس کو قیمت نہ ادا کی ہو، اپنی جیب سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو قیمت ادا کی اور اونٹنی لے کر